تھا کہ اللہ اکیلا ہے، تو وہ ابو جہل کی طرف مشرک ہے کیونکہ وہ توحید نہیں مانتا۔ اسی طرح جو بندہ نبوت کی جتنی تعریفیں کرے کہ حضور پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہے، رسول اللہ کا رتبہ ہے، صاحب القرآن ہے، صاحب انبیاء ہے، رئیس الانبیاء ہے، تاج الانبیاء ہے، سرتاج انبیاء ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے معراج کرایا ہے، حضور پاک علیہ السلام صاحب الہجرت والمعراج ہے، حضور پہ قرآن آیا ہے، نبوت پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الہجرہ ہے، اور نبوت کی امامت سب کچھ مانتا ہوں، پر ختم نبوت نہ مانے یہ بھی ابو جہل کی طرح بےمان، کیونکہ جو توحید نہ مانے تو اس نے کچھ نہیں مانا، یہاں ختم نبوت نہ مانے تو اس نے کچھ بھی نہیں مانا۔ بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اگر یہ نہ مانے، میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 100، حدیثیں کتنی ہیں؟ 210، تو اس کا مطلب ہے اگر ہم مان لیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے، تو 100 جگہ اللہ کی بات جھوٹی ہو جائے گی، 210 جگہ نبوت کا فرمان جھوٹا ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی زبان بھی سچی ہے، مصطفیٰ کی زبان بھی سچی ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی سچا ہے، اللہ کی بات بھی سچی ہے، مصطفیٰ کی بات بھی سچی ہے۔ جیسے اللہ کی بات کے اوپر پہرا ہے، ویسے مصطفیٰ کی گفتگو کے اوپر پہرا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں بول سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسی ہی میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا، اشارہ کر کے صحابی کو بتایا تھا، سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم کی حدیث ہے، حضور پاک نے اشارہ کیا فَأَوْمَا بِأَصْبَعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، اپنی منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اے صحابی اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس زبان